بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے چوتھے سال ماہ شعبان کی چند راتیں گزر چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی نماز ادا فرما لیتے تو رخ انور اپنے اصحاب کی جانب کرتے تاکہ ان کے دلوں سے غم و اندوہ کی تاریکیاں ختم ہو جائیں۔ ایک دن کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں مخصوص انداز سے دیکھنے کو سمجھ لیا اور چپکے سے اٹھ کر مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابھی باہر گئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور سیدہ کائنات کی طرف رخ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت سردار نوجوانان جنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حمل سے تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دروازے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا اور فرمایا، یہاں آنے والوں کو کمرے میں داخل ہونے سے پہلے روک لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی۔ ملائکہ قطار در قطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ آپ ان کی طرف سے مبارکباد وصول فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مسجد سے اٹھ کر باہر تشریف لے جاتے دیکھا تو چند توقف کے بعد آپ بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ آپ نے دیکھا علی گھر کے دروازے پر اکیلے کھڑے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مسجد سے تشریف لے گئے تھے، اب کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ حجرہ میں تشریف فرما ہیں اور مجھے باہر سے آنے والوں کو روکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس لیے میں دروازے پر کھڑا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، کیا مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، نہیں، آپ کسی کام میں مصروف ہیں۔ ابو بکر نے پھر پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، فرزند ارجمند حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور فرشتے زیارت کو آ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ اندر تشریف فرما ہیں۔ اب تک 4420 فرشتے آ چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ جواب سن کر متعجب ہوئے اور وہیں رک گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرات عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی وہاں تشریف لے آئے۔ الغرض دروازے کے باہر صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد جمع ہو گئی۔ ناظرین، یہاں ہم ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاتے تو آپ کی تلاش میں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگانا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ جو بھی ملتا اس سے پوچھتے، کیا تم نے کہیں محبوب خدا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو جس طرف اشارہ ملتا اسی طرف رخ کر لیتے۔ اور بعض روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تلاش کر لیتے کہ جس راہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو اس راہ پر ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی۔ اسی خوشبو سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے۔ بس یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے گئے تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور باہر نکل گئے۔ آپ کو بھی یوں اٹھتے دیکھا تو عمر و عثمان بھی اٹھے اور باہر چل دیے، حتیٰ کہ باقی صحابہ بھی ایک ایک کر کے حجرہ علی رضی اللہ عنہ پر جا پہنچے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر صحابہ کرام کا جم غفیر لگ گیا۔ کچھ ہی دیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کو اندر بلا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہونے والی تمام گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گوش گزار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی سے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے اطلاع دی کہ ملائکہ کی تعداد ہی بتا دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، حضور، ملائکہ کا جو بھی گروہ آتا وہ اپنی تعداد بتا کر گزرتا، جس سے میں نے تمام گروہوں کی کل تعداد اخذ کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آپ کو عقل مند بنایا ہے۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر
ملائکہ کا یوں گروہ در گروہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام نہیں۔ آپ کا نام حسین رکھا گیا اور ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبریں بھی مشہور ہونے لگیں۔ آپ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ آپ ان خوش نصیب بچوں میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن شریف کی گٹی عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے 7ویں دن آپ کا نام نامی حسین رکھا اور عقیقہ بھی کیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا جان جناب محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 5 سال یا اس کے قریب پائے۔ یہی نہیں بلکہ اس چھوٹی سی عمر میں ہی آپ احادیث کے راوی بھی ہیں۔ ابو داؤد طیالسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میں سو رہا تھا۔ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے نانا جان سے دودھ کی فرمائش کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دھویا اور لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں اتنی دیر میں دوسرا بچہ بھی تشریف لے آیا، یعنی جس شہزادے نے دودھ مانگا تھا وہ کسی اور کام میں مشغول ہو گئے۔ جب دوسرے شہزادے نے دودھ کی فرمائش کی تو اللہ کے نبی نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو کہ یہ منظر دیکھ رہی تھی نے پوچھا، ابا جان لگتا ہے کہ ان دونوں شہزادوں میں سے وہ بچہ آپ کو زیادہ پیارا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ پہلے اس بچے نے دودھ مانگا تھا۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ میں اور تو اور یہ دونوں اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ قیامت کے روز ایک ہی مکان میں ہوں گے۔ الغرض متعدد روایات ایسی ملتی ہیں جو ان شہزادوں کی عزت و توقیر بیان کرتی ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس گھرانے کے سکھائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔